پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ کے نہ صرف بیٹھے بلکہ ایک میز کو شیئر کیا انہوں نے، اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک امید پیدا ہو گئی کہ جو کانفلکٹ مشرق وسطیٰ میں اس وقت خونریزی کی تمام حدود کراس کر گیا ہوا ہے، اس میں نہ صرف کمی آئے گی بلکہ خطہ جو ہے وہ جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے اور پھر ایک دفعہ سے امن وہاں قائم ہو جائے گا۔ لیکن امریکہ کی تمام تر کوششیں اور خواہش کے باوجود، ایران کی طرف سے پورے تعاون کے باوجود، پاکستان کی سفارتکاری کے باوجود نیتن یاہو کو چین نہیں ہے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کسی صورت بھی ختم ہو، کیونکہ اس کا اپنا سیاسی کیریئر اور خود اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھنے سے جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی معاہدے کے قریب پہنچنے کی بات ہوتی ہے تو نیتن یاہو صاحب کی روح پھر پھڑکتی ہے اور کوئی نہ کوئی نیا جواز پیدا کر کے ایران کے اوپر دوبارہ چڑھائی کرنے کے لیے نیتن یاہو جو ہے وہ امریکی صدر کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایسا کیا جادو ہے، ہم کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اب جب کہ نیتن یاہو کو مایوسی ہونی شروع ہو گئی تھی، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل آج کل پرسوں پیر منگل بدھ کو سائن ہونے والی ہے، تو نیتن یاہو نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو ان کی ساری سکیم ہی فلاپ ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایپسٹین فائل میں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریلیز کر دی ہے۔ وہ ویڈیو کیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں ایک 13 سالہ عمر کی بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی اے آئی کی یہ فوٹیج نہیں ہے، کوئی مینیپولیٹڈ فوٹیج نہیں ہے، یہ جینون فوٹیج ہے۔ لہٰذا یکدم آج ڈیل کل ڈیل پرسوں ڈیل کی بات کرتے کرتے انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے کو جواز بنا کے ایران کے اوپر پھر چڑھائی کر دی ہے۔ یہ تو لیٹسٹ جواز ہے جس کے نتیجے میں پھر ایران کو بھی ریئیکٹ کرنا پڑا۔ یہ بات تمام تر جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے طے کر لی تھی کہ امریکہ اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے باوجود، اپنی بھرپور نیول اور فضائیہ کو استعمال کرنے کے باوجود ایران سے جنگ جیت نہیں سکا ہے۔ انہوں نے تھوڑا تکلف کیا یہ کہنے میں کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا سمجھا کہ امریکہ یہ جنگ جیتا نہیں ہے۔ اس میں نیتن یاہو کی تمام تر مکاریاں، تمام تر حربے جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ لہٰذا اس وقت صورتحال پھر بیک ٹو سکوئر ون جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر چند کے ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ جو کانفلکٹ ہوا ہے یہ تو وقتی ہے، اس سے ڈیل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے اس کے اوپر جس طرح کا رد عمل سامنے آیا، ایک تو یہ کہ انہوں نے 4 ریاستوں میں یعنی خلیجی ریاستوں میں قائم امریکہ کے فوجی اڈوں کو ہدف بنایا۔ وہاں کیا بینڈ بجائی ہے انہوں نے وہ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے اور خاص طور سے امریکی میڈیا جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے کہ کسی قسم کی تباہ کاری جو ہے اس کو پروجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو پہلے جنگ ہوئی تھی جس کے بعد یہ سیز فائر ہوئی تھی 38 روزہ، اس میں بھی جو 19 میں سے 11 اڈے تھے خلیجی ممالک میں، ان کا کیا حشر کیا ایران کے ڈرونز نے، ایران کے میزائلوں نے، وہ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آئے گا۔ لیکن ابھی تک تو اس تباہ کاری اور اس نقصان کے تخمینے بھی نہیں لگائے گئے ہیں۔ یہ جو کچھ گولہ بارود استعمال کیا ہے، جو کچھ آئل وغیرہ خرچ ہوا ہے، اس کا ہی بجٹ جو ہے وہ 29 ارب روپے تو خود پیٹ ہیگزس نے مانے ہیں کہ اس جنگ پر اب تک خرچ آ چکے ہیں۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ٹرمپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو یا امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے اس کا خاتمہ ہو، تو انہیں نیتن یاہو کی خواہشات کو، نیتن یاہو کی مکاریوں کو، اس سب کچھ کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ یہ بات بھی اب بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ موساد کی پینیٹریشن جو ہے امریکی سسٹم میں، امریکی انتظامیہ میں ڈیپ روٹڈ ہے۔ پینٹاگون میں ہونے والی جو سیکرٹ کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں اس کی کارروائی بھی تل ابیب میں بیٹھ کے وہاں کے فوجی تجزیہ کار سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں نہیں چلتی ان کے پاس ویڈیو، وہ سائملٹینیسلی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوفناک صورتحال نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو خیال یہ تھا کہ صرف وہاں پر جیوش لابی بہت سٹرونگ ہے، بزنس کے اوپر قبضہ ہے ان کا، ججز ان کے انفلوئنس میں ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ اسرائیل کی اور موساد کی پینیٹریشن امریکن سسٹم میں اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ ان کو ہر نئے اقدام کا، ہر نئے پلان کا اسی وقت پتہ ہوتا ہے جب امریکن
پریزیڈنٹ کو پتہ چلتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں انہوں نے ایران کا دورہ کیا ہے، اور جو ڈاکومنٹس ایکسچینج ہو رہے تھے وہ اتنے کلوز تھے ایک ڈیل کے کہ یہ لگ رہا تھا کہ بس آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں یہ ڈیل ہو جائے گی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ فلمزی گراؤنڈز کے اوپر کوئی نہ کوئی جواز بنا لیا جاتا ہے. ایک اور بلیڈنگ پوائنٹ جو ہے مشرق وسطیٰ کا وہ ہے اسرائیل کے لبنان پر حملے. دیکھیے، ایران نے پہلے دن سے جب جنگ بندی کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد جتنے جو بہت بڑا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں یہ کہا تھا کہ جنگ بندی اگر ہوگی تو تمام محاذوں پر ہوگی، اور ان تمام محاذوں میں لبنان شامل تھا. لیکن امریکہ اور اسرائیل دونوں نے وہاں پر حملے جو ہیں وہ جاری رکھے، اور 200 مربع کلومیٹر کے علاقے کے اوپر قبضہ کر کے وہاں کوشش یہی ہے نیتن یاہو کی کہ وہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں دو تین ریاستوں کو تو وہ اگر ان کے بس میں ہو تو کل ہڑپ کر لیں. ان میں ایک لبنان ہے، دوسرا سیریا ہے، اور تیسرا جارڈن ہے. لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ کیا امریکہ کی غلامی جاری رکھنی چاہیے، کیا امریکہ کے نزدیک جو اسرائیل کے مفادات کی اہمیت ہے کیا ہمیں اس کا بھی پاس رکھنا چاہیے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. مجھے اس بات کے اوپر بھی کوئی گمان نہیں ہے کہ ایران کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ خلیج کی ریاستوں کے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے اور ان کو امریکہ کی اس غلامی سے نجات دلائی جائے جس کے نتیجے میں امریکہ نے وہاں اڈے قائم کر رکھے ہیں. میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ ایک واحد ملک ہے جس نے اس غلامی سے انکار کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں صورتحال اور واضح ہو جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے جس میں بہت سے اڈوں سے اٹیک کیے گئے اس میں سعودی عربیہ شامل نہیں ہے. لہذا سعودی عربیہ نے تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اب اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ سوچ جو ہے جو پیدا ہو گئی ہے یہ پنپے گی، اور دیگر ریاستیں جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کی غلامی سے جان چھڑا لیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، توقع یہی رکھی جانی چاہیے کہ عنقریب اس جنگ کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ ہوگا اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی ان مکاریوں سے باز آ جائے گا جس کے نتیجے میں اس خطے میں کبھی امن قائم نہیں ہوا. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس خطے میں جو خون ریزی ہوگی، جو قتل عام ہوگا، اس سے میرے خیال سے بچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی کوشش تو ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر شبانہ روز اس کوشش میں ہے کہ اس کانفلکٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا جو ہے وہ دنیا کے مفاد میں بھی ہے، خطے کے مفاد میں بھی ہے، اور خود ہمارے مفاد میں بھی ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر ایران کو کسی صورت خدا نہ خواستہ یعنی اس پر قبضہ کیا جاتا ہے یا اس کی قوت کو ختم کیا جاتا ہے تو نیکسٹ اسرائیلی چیلنج ول بی ٹو پاکستان، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے. وہ ہماری فوج کی طرف سے ایک میسج جو ہے بڑے کھلے لفظوں میں دیا جاتا ہے، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں.